ایرانی فوج کا اردن کی الزر کے بیس میں امریکی فوج کے مواصلاتی نظام اور رڈار سائٹ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فوج کا کہنا ہے یہ کارروائی ایران پر حالیہ حملوں کے جواب میں کی گئی۔ بمپور بیرکس پر حملے میں 7 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ کویت میں واقع علیہ السلام ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون سے مشترکہ حملہ کیا۔ ایران کے خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے۔ ایرانی فوج نے اردن کی الزر کے ایئر بیس میں امریکی فوج کے مواصلاتی نظام ایک مستقل ریڈار سائٹ کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فوج نے کہا ہے یہ کارروائی حالیہ حملوں کے جواب میں کی گئی، جن میں بمپور بیرکس پر حملہ بھی شامل ہے، جس میں ایران کے مطابق 7 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کویت میں واقع علیہ السلام ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون سے مشترکہ حملہ کیا ہے۔ حملوں میں ابتدائی وارننگ ریڈار اور امریکی فوجیوں کے جمع ہونے کے مقام کو نشانہ بنایا۔ حملہ آپریشن نصر 2 کی 8ویں لہر کے دوران کیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے جنوب مغربی شہر دمشق کے اوپر ایک امریکی MQ-9 ڈرون کو روک کر تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ٹرمپ کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی صدر کئی روز کی بریفنگز کے بعد ایران میں فوجی کارروائیاں بڑھانے پر مائل ہو گئے۔ ٹرمپ ہرمز کے قریب ایرانی جزائر میں فوج اتارنے پر غور کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کو سفارتکاری کے ساتھ زمینی فوج کے آپشن پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں گزشتہ روز اجلاس کا انعقاد ہوا۔ شدید فضائی حملوں، جوہری سرگرمیوں کے قلعہ بند مقامات پر بمباری کے آپشنز شامل، جزیرہ خارق اور دیگر پر قبضے، ٹنل کمپلیکس پر بمباری کے آپشنز بھی زیر غور ہیں۔ حکومتیں تبدیل کرنے کے لیے فوج بھیجنے کا دور ختم ہو چکا۔ ہماری فوج کسی قوم کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرے گی۔ ایرانی عوام اپنے نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا ایران کے تنازع کا مستقبل حل فوجی کارروائی نہیں، مذاکرات اور سفارتی معاہدہ ہے۔ مذاکرات کی مخالفت کرنے والوں کے پاس کوئی حل نہیں، ان کی واحد تجویز مسلسل اور غیر مؤثر بمباری ہے۔ اسرائیلی حکومت کے بعض عناصر نے ایران کے ساتھ معاہدے کو سبوتاژ کرنے پر امریکہ میں غیر ملکی اثر و رسوخ کی مہم پر بھاری رقم خرچ کی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے ایرانی فوج کو دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ ایران کی قومی سلامتی آبنۂ ہرمز پر ایرانی انتظامات برقرار رکھنے میں ہے۔ امریکہ کا مقصد نظام گرانی کے ساتھ ایران کے ٹکڑے کرنا بھی ہے۔ ہمارے پاس اپنی قوت اور مضبوط بننے پر انحصار کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر ایران کو مفاہمتی یادداشت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس اس پر عمل کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس مرحلے پر مذاکرات کا مطلب سمجھوتا کرنا نہیں ہے۔ ایران نے امریکی نائب صدر JD وینس کو خبردار کیا تھا کہ ٹرمپ کے خصوصی مندوب وٹکاف اور کشنر مذاکرات پر اپنی رسائی کا غلط استعمال کر کے اس سے مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ ایرانی حکام کے مطابق ہیرا پھیری سے بنائے رقم 9 ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھی۔ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی حکام کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ 57% امریکیوں کا خیال ہے کہ ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کا فیصلہ غلط تھا۔ 27% امریکیوں نے جنگ کو درست فیصلہ قرار دیا۔ سروے کے مطابق 46% امریکیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جنگ مزید 1 سال یا زیادہ عرصے تک جاری رہ سکتی ہے۔ سروے کے مطابق 57% امریکیوں کا خیال ہے کہ ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کا فیصلہ غلط تھا۔ 27% امریکیوں نے جنگ کو درست فیصلہ قرار دیا، جبکہ سروے کے مطابق 46% امریکیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جنگ مزید 1 سال یا زیادہ عرصے تک جاری رہ سکتی ہے۔ پاکستان کا ایران امریکہ دوبارہ کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین کو تحمل سے کام لینے پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ۔ کہا پاکستان چاہتا ہے کشیدگی ختم ہو اور تکنیکی مذاکرات دوبارہ شروع ہوں۔ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ تنازع کو مذاکرات کی میز پر ہی حل کیا جانا چاہیے۔ آبنائے ہرمز سے تجارت اور تیل کی بآسانی فراہمی پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان کے قطر پر حملوں کی بھی شدید مذمت۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی وفاقی اردو یونیورسٹی گلشن اقبال کیمپس کے قریب افسر عدنان اختر پر فائرنگ کا معاملہ۔ تفتیشی حکام نے ملزمان کی CCTV فوٹیجز حاصل کر لی۔ اس پر بات کریں، رؤف ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ساجد بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں بالکل گزشتہ روز کراچی کا علاقہ ہے گلشن اقبال بلاک 10 جہاں پر ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا اور نامعلوم مسلح ملزمان کی جانب سے فائرنگ کر کے وفاقی اردو یونیورسٹی گلشن اقبال کیمپس کے جو کیمپس آفیسر ہے عدنان اختر ان پر یہ فائرنگ کی گئی تھی، جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ پولیس حکام نے اس واقعے کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 مسلح ملزمان تھے جو کہ عدنان صدیقی کا جو عدنان اختر ہے ان کا یہ تعاقب کر رہے تھے، پھر ان کے اوپر
पर जो है उन्होंने फायरिंग की, मुताबिक राउंड फायर किए और फिर मौके से फरार हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि तकरीबन 3 से 4 जो है वो गोलियां चलाई गई थी मुलजमान की जानिब से। मुलजमान जो थे वो शलवार कमीज में मलबूस थे, जबकि जो मोटरसाइकिल चलाने वाला मुलजिम है उसने हेलमेट पहन रखा था, जबकि जो पीछे जिसने फायरिंग की मरकजी मुलजिम उसने जो है चेहरा छुपाने के लिए अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया हुआ था। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकई की जो है मजीद सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है, जबकि जो कैंपस ऑफिसर पे फायरिंग का वाकया पेश आया था इसका मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से इस वाकये की तफ्तीश कर रही है। जी साजिद रऊफ, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।